اور مسلمان ہوتا ہے، جب مسلمان گھرانے میں وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سب کو ایک جیسے عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو ایمان ان کو پاؤ ملا ہو، کچھ کو آدھا کلو ایمان ملا ہو، کچھ کو 1 کلو ایمان جو ہے وہ ایمان ملا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان سب کو برابر دیا، لیکن اس کے بعد جو لوگ اپنے ایمان پہ محنت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مالدار آدمی، معزز آدمی وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب آدمی یا پھر اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہنے والا آدمی وہ نہیں ہے جس کو دنیا کے اندر مال و متاع اور منصب اور عہدہ اور دنیاوی عزت ملی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب اور معزز آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ اپنے ایمان کو بڑھاتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو بڑھانا یہ اصل محنت ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ ایمان کی اپنی صفات ہیں، مثال کے طور پر آج مارکیٹ میں کتنے قسم کے آم آ رہے ہیں، یہ سدری ہے اور یہ انمروٹول ہے، یہ جونسن ہے اور یہ فلاں آم ہے، یہ فلاں آم ہے۔ یہ جو آم ہے ان کی قسمیں ہیں، یہ درختوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کون سی قسم کے آم ہیں۔ اسی طریقے سے ہر چیز کی کوالٹی ہوتی ہے، ہر چیز کی صفات ہوتی ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ خصوصیات رکھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے ایمان کے اندر بھی خصوصیات رکھی ہیں۔ جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے اس کو چاہیے وہ ایمان کی خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرے۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات شروع کی ہے کہ ایمان کی خصوصیات ہوتی کیا ہیں، ہم نے ان خصوصیات کو اپنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ بات یاد رکھیں، ہم میں سے ہر بندہ اللہ کا ولی ہے۔ جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں، جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں یا بات سن رہی ہیں، جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو بھی مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو چکے ہیں، الگ بات ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ گناہ گار ہے، کوئی چھوٹا گناہ گار ہے، کوئی بڑا گناہ گار ہے، گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے ہر بندہ کلمہ گو ایمان والا وہ اللہ کا دوست ہے، جو کہ اللہ اعلان فرماتے ہیں قرآن شریف میں، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ ولیوں کا ہی دوست ہے، عبادت گزاروں ہی کا دوست ہے، علم حاصل کرنے والوں ہی کا دوست ہے، اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی۔ اللہ نے فرمایا جو بھی ایمان والے ہیں وہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا ولی ہوں، وہ میرے چاہنے والوں میں ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے، کچھ لوگ چھوٹے ولی ہوتے ہیں، کچھ بڑے ولی ہوتے ہیں، ہوتے اللہ کے سارے دوست ہیں، یعنی کسی کا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ بھی اللہ والا ہے، بے شک وہ گناہ کر رہا ہے لیکن اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ زمین پہ گرے ہوئے ٹکڑے کے اوپر اللہ کا نام لکھ اس کو اٹھائے نہیں ہے، وہاں سے ویسے گزر جائے۔ آپ کو پتہ چل کہ اللہ کا نام لکھا اس کو اٹھائیں گے، یہ دوستی کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، ہاں کسی کا تعلق کمزور ہے، کسی کا تعلق مضبوط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھولتے نہیں ہیں، تھوڑا سا بھی تعلق ہو اللہ اس کو بھی نوازتے رہتے ہیں، اللہ اس کو بھی اپنی نظر میں رکھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے اپنے اس دوستی کے تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں یا کمزور کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس تعلقات کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور بڑے اولیاء میں یعنی بڑے اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے اس تعلق کو مضبوط کرنا کہ نہیں کرنا ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ کسی بادشاہ کو شہنشاہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ شہنشاہ اللہ ہیں۔ شہنشاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہوں کے بادشاہ، تو اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کے بھی شہنشاہ ہیں، یعنی بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، لہذا اللہ سے تعلق بنانا یہ عقل مندی ہے۔ جی ہاں، کسی ایم این اے سے، کسی ایم پی اے سے، کسی چیئرمین سے، کسی تھانے والے افسر سے اور کسی فوج والے افسر سے، کسی حکومتی عہدے والے مدیر اور وزیر اور جو ہے نا وزیر سے تعلق بنانا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق بنانا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے ایمان کو بڑھانے سے۔ اور ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ ایمانی صفات حاصل کرنے سے۔ اس مختصر سی مجلس کے اندر میں آپ کو چند ایمانی صفات بتانے جا رہا ہوں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان ایمانی صفات کو اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔
کوشش کریں گے نا؟ ہاں اتنی بات میں نے عرض کیا پہلے، ہم گناہگار ضرور ہیں، ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، میری رات کی تنہائیاں کیسی ہیں، میرے دن کے کام کیا ہیں، میں کون سے گناہ کرتا ہوں، کچھ گناہ مجھے یاد ہیں، کچھ مجھے معلوم ہیں، کچھ ایسے گناہ بھی ہو جاتے ہیں جو کہ معلوم نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ ہم گناہگار ضرور ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے محبت ضرور کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ضرور ہیں، دل میں تمنا ہو ضرور رہتی ہے کہ ہمیں ایسا تو وقت آئے کہ ہم توبہ طیب ہوں، اللہ والے بن جائیں، نیک بن جائیں، ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ گناہگار سے گناہگار بندے کے دل میں بھی یہ تمنا اور ٹھیس اٹھتی ہے کہ کاش میں نیک بن جاؤں، میں اللہ کا دوست بن جاؤں۔ جتنا مرضی گناہگار کیوں، جب رات کو سوئے گا، چارپائی پہ آئے گا، بستر پہ لیٹے گا، اس کا دھیان اللہ کی طرف لازمی جائے گا کہ میرا اللہ ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بندہ رات کو سویا ہوا ہو لیکن وضو کر کے سویا ہوا ہو اور اچانک اس کی آنکھ کھلے اور وہ کہے اے اللہ میری بخشش فرما دے، یا کہے یا اللہ، تو آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ سویا ہوا ہے، غافل ہے، ایسے اونگ کے اندر اس نے کہا یا اللہ، تو آپ نے کہا میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کا خدا ہوں، میں ہی اس کا الہ ہوں، وہ مجھے جانتے ہوئے مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تو آپ گواہ ہیں نا، جو یہ یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی بھی اس کا معبود نہیں ہے، میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ وہ تو اتنا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے چاہنے والے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کریں۔ گناہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے، اور گناہ کرتے ہیں اور تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور گناہ کرتے ہیں اور تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اتنا تعلق کمزور ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ انسان نماز نہ پڑھ کے اللہ سے اظہار محبت بھی نہیں کر پاتا۔ اور پتہ ہے آپ کو، نماز پڑھنا صرف فرض ہی نہیں ہے، نماز پڑھنا اللہ سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، وہ یہ اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے محبت کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے آیا ہوں، ورنہ ہماری نمازوں کی اللہ کو ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں اللہ کو ہماری عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں، اللہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سنو، فجر میں ہم سوئے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا تمہارا محبوب، سب سے بڑا خدا، سب سے بڑا پروردگار اللہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کیونکہ نماز سے کامیابی ملتی ہے۔ فوراً کہا نماز پڑھ کے تمہیں کامیابی ملے گی، فوراً مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ تو اللہ سے اظہار محبت کرنے میں انسان بعض دفعہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ جو نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں نا، یا رمضان کے روزے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، یا تلاوت چھوٹ رہی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر چھوٹ رہا ہوتا ہے، اللہ کے دیگر احکامات چھوٹ رہے ہوتے ہیں، گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ تعلق کے کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ یہ تعلق جب مضبوط ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس بندے کے ساتھ اچھا تعلق ہو نا، تو اس کے سامنے بندہ بدتمیزی نہیں کرتا، جس کے ساتھ تعلق اچھا ہو اس کے سامنے بندہ گالی نہیں نکالتا، کہتے ہیں یہ معزز آدمی، اچھا آدمی ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، میں اس کے ساتھ ایسی ویسی باتیں نہیں کروں گا۔ تو جب دنیا والے دنیا والوں کا خیال کرتے ہیں، تو جو اللہ کے تعلق والے ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ میں ایسا کوئی عمل نہ کروں، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو اللہ سے تعلق کو ٹھیک کیجئے، تعلق کو بحال کیجئے، تعلق کو بڑھائیے۔ وہ پروردگار بہت ہم سے محبت کرنے والی ہے، صبح بھی ہماری نگرانی کرنے والی، شام کو بھی نگرانی کرنے والی۔ ایک دن فرما کرتے تھے، اے دوست تو گناہ کر کے سو جاتا ہے، وہ پروردگار جاگ جاگ کے تیری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ کامل مسلمان ہونے کے لیے ان اعمال کو کرنا پڑتا ہے، یعنی ایمان کے کچھ شعبے ہیں، ایمانی کچھ صفات ہیں، ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ ہے اور اکیلے ہے، اور وہ اپنی ذات و صفات میں کامل ہے۔ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ ہی ہمارے رازق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کی مشکلات کو حل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ بیماری آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، صحت ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، خوشی ملتی ہے تو اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، اگر غم آتا ہے تو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو رہا ہے، اس دنیا میں درختوں کے اوپر لگا ہوا ایک پتا بھی وہ نہیں ہلتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا۔
اور دوسری صفت یہ ہے، یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے۔ اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ اور مخلوق کا پتہ مطلب کیا ہے؟ فنا ہونے والی چیز ہے۔ جو دنیا میں بن گیا اس نے فنا ہونا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین کی طرف اتارا نا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نصیحتیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو دنیا میں جا رہا ہے، وہاں پر تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ جو تو وہاں گھر بنائے گا وہ فنا ہونے کے لیے بنائے گا، اور جو تو وہاں اولاد جنے گا اس نے بھی لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تھے، زمین کی طرف آئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک بیلچہ تھا۔ کیا تھا؟ ایک بیلچہ تھا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس بیری کے بیر تھے کھانے کے لیے، اور تیسری ایک اور چیز جس وقت میرے ذہن سے نکل گئی۔ تین چیزیں اللہ نے جو ہے نا آدم علیہ السلام کو دے کے بھیجا، اور ساتھ پیغام دیا۔ بیلچے کا مقصد یہ تھا کہ محنت کرنی ہے، اپنا گھر بنانا ہے، لیکن عارضی بنانا ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھکانہ تمہارا مستقل نہیں ہے، لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ شادی بیاہ کرنا ہے، اولاد اور بچے جننے ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں۔ رزق حاصل کرنا ہے، وہ بھی آپ کو مقدر میں جو ہوگا وہ آپ کو ملے گا، جو مقدر میں نہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لہذا رزق کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی۔ رزق میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، رزق دینے والا میں ہوں۔ البتہ تم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے ساتھ بیت اللہ کو زمین پہ اتارا، فرمایا تم نے یہاں میری عبادت کرنی ہے۔ جب انسان اتارا گیا تو بیت اللہ کو بھی اللہ نے آسمانوں سے اتارا۔ لہذا تبھی سے جب سے حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسان کی ابتدا ہوئی، تبھی سے بیت اللہ کی بھی ابتدا ہوئی، یعنی عبادت خانہ عطا کیا گیا کہ عبادت تم نے کرنی، رزق میں عطا کروں گا۔ تو جو ذمہ اللہ نے اپنا لیا ہے کہ رزق میں دوں گا، عبادت تم نے کرنی ہے۔ آج انسان کہتا ہے نہیں، عبادت تو میں نہیں کروں گا، رزق میں حاصل کروں گا۔ بھئی رزق وہ ملے گا جو اللہ نے مقدر میں رکھا، وہ ہم سے چوک نہیں سکتا، ہم سے کچھ چھین نہیں سکتا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہاں کوشش ہم کریں، محنت ہم کریں، لیکن جو مقدر میں وہ ملے گا، جو مقدر میں نہیں وہ نہیں ملے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو پیغام ملا کہ تو نے ہمیشہ نہیں ہے نا، واپس لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہاں زندگی گزارنی ہے، لوٹ کے ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ جب ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا تو ہم ہمیشہ کے منصوبے نہ بنایا کریں۔ جتنے عرصہ یہاں رہنے ہیں اتنا عرصہ یہاں رہنے کی پلاننگ کیا کریں، لمبی لمبی امیدیں نہ بنایا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، صحابہ سامنے بیٹھے تھے، آپ نے دائرہ کھینچا، دائرے کے درمیان میں بالکل درمیان میں ایک نقطہ لگایا، پھر دائیں بائیں چند لکیریں کھینچ کے دائرے سے باہر نکالی۔ حضور نے فرمایا جو مرکزی دائرہ ہے یہ انسان ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے یہ انسان کی زندگی اور موت ہے۔ جتنا اس کے مقدر میں اس کو حیات اور زندگی عطا کی جائے گی، اور جو دائرے سے باہر لکیریں جا رہی ہیں یہ لکیریں انسان کی خواہشات ہیں۔ بتانا یہ مقصد تھا، حضور نے صحابہ کے ذریعے پوری امت کو سمجھا دیا کہ انسان کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے، خواہشات لمبی لمبی ہوتی ہیں، انسان کو موت آ جاتی ہے، خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم کل یہ کریں گے، ہم کل یہ بنائیں گے، کل ایسے کریں گے، کل ویسا کریں گے، لیکن آج وہ قبر میں چلے گئے، ان کی ساری خواہشات کی دھری کی دھری رہ گئی۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، راس ہوتے ہیں، خواہشات کا انبار ہوتا ہے، زندگی کے خواب ہوتے ہیں، لیکن اگلے دن وہ قبرستان پہنچے ہوتے ہیں۔ تو ہم لمبے خواب نہ دیکھا کریں، لمبی امیدیں نہ باندھا کریں، اللہ سے اپنا تعلق اچھا کریں، ایمانی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یقین کریں جو کام آنے والی چیز ہے اس کے پیچھے ہم نہیں پڑتے، جو ناکام ہونے والی چیز ہم اس کے پیچھے پڑھ کے زندگی گزار دیتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید الوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے اجل خلفاء میں سے، وہ فرمایا کرتے تھے، بڑے درد مندانہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اس تصور سے اشعار سنیں کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے یہاں سے رخصت ہونا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ جب انسان یہاں سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا پیغام دے رہا ہوتا ہے؟ وہ حقیقت میں وہ یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ انسان میں یہاں کچھ عرصہ رہ کے زندگی گزار کے جا رہا ہوں، اب تمہارا نمبر ہے، تم نے میرے بعد واپس آنا ہے، اور دیکھو میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، 2 کپڑے کفن کے میرے پاس ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میں خالی ہاتھ یہاں سے جا رہا ہوں، اس کے بعد تم نے بھی خالی ہاتھ یہاں سے واپس آنا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب انتقال کر گئے تو آپ نے نصیحت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں،
اور آپ جانتے ہیں ذوالقرنین علیہ السلام کو سکندر اعظم بھی بولا جاتا ہے، یعنی بادشاہوں کا بڑا بادشاہ۔ تو انہوں نے ساری دنیا کی زمین کے اوپر بادشاہی کی، اور انہوں نے ایسے ایسے علاقے فتح کیے جہاں تک کوئی بھی بندہ نہیں پہنچ سکا۔ ان کو سکندر اعظم بھی بولا جاتا ہے۔ ہاتھ بار رکھوائے، کس نے کہا حضرت آپ ایسی نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا بڑا بادشاہ بھی جب جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، سوائے کفن کے کچھ بھی پاس نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کرتے تھے آج تو دوست ہمارے بہت ہیں، حشر میں کون ہمارا ہوگا۔ آج تو دوست ہمارے بہت ہیں، حشر میں کون ہمارا ہوگا۔ کرسی پہ اللہ بیٹھے ہوں گے اور حساب ہمارا ہوگا۔ جنت بھی سجائی جائے گی، جہنم بھی بھڑکائی جائے گی۔ اس کا فیصلہ ہو گیا جنت، وہ بندہ کتنا پیارا ہوگا۔ اور جس کا فیصلہ ہو گیا جہنم، وہ بندہ تو قسمت کا مارا ہوگا۔ اور وقت انسان جب نیک اعمال لے کر جائے گا، ایمانی صفات لے کر جائے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہمارے شیخ صاحب فرمانے لگے، خانقاہ میں بیان فرما رہے تھے، میں نے اپنے حضرت جی سے، اپنے پیر مرشد سے بات سنی، فرما رہے تھے کہ پچھلے 25 سال میں تقریباً ایک ریسرچ ہوئی ہے پوری دنیا میں، جو دنیا کے امیر ترین لوگ تھے، سب سے بڑے لوگ امیر ترین، فرما رہے تھے کہ امیر ترین لوگوں میں سے 22 لوگ ایسے تھے جنہوں نے خودکشی کی اور خودکشی کر کے مرے۔ ریسرچ ہوئی کہ خودکشی کیوں کی؟ ان کے پاس بنگلے تھے، کوٹھیاں تھیں، کاریں تھیں، بہاریں تھیں، بہت بہت حسین لڑکیاں تھیں، خادمائیں اور خادم تھے، اور اس کے علاوہ اپنے گھر میں باورچی رکھے ہوئے تھے جو خان سامہ تھے، جو طرح طرح کے کھانے پکاتے تھے، اور اس کے علاوہ پراپرٹی بہت، بینک بیلنس بہت زیادہ۔ لیکن انہوں نے خودکشی کیوں کی؟ اس لیے خودکشی کی ان کو سکون حاصل نہیں تھا، اور سکون مال سے نہیں ملتا، سکون نیک اعمال سے ملتا ہے، سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، سکون تلاوت سے ملتا ہے، سکون نماز سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں جان لیجیے دلوں کا سکون اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہ دنیا فانی ہے، ہم نے یہ خیال رکھنا ہے، یہ ایمانی صفت ہے۔ مسلمان اس طرح زندگی گزارتا ہے، وہ سوچ رکھتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے رخصت ہونے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، میں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا۔ کس سے محبت رکھنا؟ آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے غیر سے محبت، جی میرا فلاں سے افیئر چل رہا ہے، فلاں سے تعلق چل رہا ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ تھوڑا ہے، شہری زندگی میں بہت زیادہ ہے، اور یورپی ملکوں میں تو بہت ہی زیادہ ہے، جس کو جو ہے نا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں، گویا کہ ایک مذہب بن گیا ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، ایک مذہب بن گیا۔ یہ حرام تعلق کو لوگوں نے عبادت بنا لیا ہے، حرام تعلق کو، اور یہ حرام تعلق اتنا برا تعلق ہے، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اگر اس سے توبہ نہ کی تو عین ممکن ہے آخری وقت میں ایمان محفوظ نہ رہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ آج ایک بیوی سوپن کو برداشت نہیں کرتی، حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن فطری طور پر عورت برداشت نہیں کرتی کہ میں سوپن رکھ پاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی غیور ہیں، اللہ اپنی محبت میں دوسرے کی محبت کو پسند نہیں فرماتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ بت خانوں میں جا کے عبادت کرتے تھے، یا گھروں میں ہندو لوگ بت رکھ کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آج لوگوں نے، نوجوانوں نے اپنے دلوں میں غیر کی محبت کے بت رکھے ہوئے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں۔ صبح بھی میسج، شام بھی میسج، صبح بھی جو ہے نا وہ چیٹنگ ہو رہی ہے، شام کو بھی چیٹنگ ہو رہی ہے، صبح بھی اظہار، شام بھی اظہار۔ بھئی آپ نے محبت کرنی ہے تو نکاح کرو، کیا کرو؟ نکاح، اور نکاح کے بعد بیوی سے محبت کرو۔ اب بڑی حیرانگی ہوتی ہے، حرام محبت سے تو بڑی عجیب محبت ہو رہی ہے، بے مثال، مرنے کے اوپر، اور جناب کیا کیا اس کو پراپرٹی میں حصہ دینے کو بربادے ہو رہے ہیں، تیرے بنا تو جینا نہیں ہم نے، ہم مر جائیں گے، ہم جناب ڈوب جائیں گے، خودکشی کر لیں گے۔ خدا کے بندے اپنی بیوی سے محبت کر، جو حلال محبت ہے، اس محبت پہ اللہ نے اپنا قرب عطا فرمائے۔ اب کئی نوجوان ہنس رہے کہ بیوی سے محبت، جی ہاں، اس بے غم سے محبت کرنی پڑتی ہے، بے غم، کیا ہے؟ بے غم۔
میں نے ایک صاحب کو کہا کہ ہمارے ساتھ اجتماع بھی چلے، اس نے کہا یہ بے غم نہیں مانتی۔ میں نے کہا بے غم؟ کہنے کہا ہاں بے غم، اس کو کوئی غم نہیں، سبزی کا غم مجھے ہے، روٹی کا غم مجھے ہے، آٹا پسوانے کا غم مجھے ہے، کمانے کا غم مجھے ہے، بیمار ہو جائے دوائی کا غم مجھے ہے، وہ تو بے غم ہے، کسی قسم کا غم ہی نہیں ہے۔ تو مجھ بے غم کو، جس کو سارے غم لگے ہوئے ہیں اور بے غم مجھے اجازت دیتی تو میں کیسے اجتماع کے جاؤں؟ بات اس کی بھی ٹھیک تھی کہ بعض عورتیں جو ہے نا لوگوں کو خود بے غم ہو کے لوگوں کو غم میں ڈال دیتی ہیں، اتنے مطالبے ان کے ہوتے ہیں کہ پورے نہیں کیے جاتے بے غموں کے۔ بات سمجھ رہے؟ تو بھئی اگر محبت کرنی ہے تو بے غم سے کریں۔ ادھر ادھر کی محبت حرام محبت ہے۔ اگر آپ نے محبت کرنی ہے یا کر لی ہے، معذرت کے ساتھ اگر کر لی ہے تو پھر بھئی آپ بیگم کو راضی کر لیں اور پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیں، حرام تعلق کی بجائے حلال بنا لیں۔ یہ میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، اس کو ہنسے نہیں، اس کو مذاق نہ بنائیں، میں شرعی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ بجائے اس کے کہ ہم حرام تعلق زندگی گزاریں، ہم اس کو شریعت مطالعہ کے مطابق بیوی بنا لیں، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن حرام تعلق رکھنا اور توبہ کے بغیر مر جانا بڑا خطرناک ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب تک غیر سے تعلق رہے گا تب تک انسان اللہ کا مشرک لکھا جاتا ہے۔ غیر کا تعلق تو اللہ سے محبت کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے۔ بعض نوجوان کہتے ہیں اچھا اللہ سے محبت ہوتی ہے؟ جی ہاں، حقیقی محبت ہوتی ہے اللہ سے۔ غیر سے محبت کی تو کیا محبت اللہ سے ہوتی ہے یا اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی ایسی پاکیزہ محبت نہیں جس میں وفا ہو سوائے اللہ کی محبت کی۔ دنیا میں سارے انسان بے وفائی کر جاتے ہیں، اگر دنیا میں نباہ ہو بھی جائے تو موت کے بعد جدائی ہو جاتی ہے، لیکن جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب موت آتی ہے تو وہ اللہ سے ملا دیا جاتا ہے، رسول اللہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ قبر میں جب حساب ہوتا ہے تو پردہ کھول دیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے اس آدمی کو آپ پہچانتے ہو؟ پوچھتے پردہ ہٹا کے پوچھتے حدیث اشارہ آپ کو، حدیث کا مفہوم ہے، وہ آدمی کہتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ میرے نبی ہیں۔ زیارت کروائی جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 4، جس کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، بغض رکھنا ہے تو اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے، لیکن ہم تو خدا واسطے ویر رکھتے ہیں۔ محبت جو ہے رکھنی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ۔ اچھا بھی جیسے میں نے ابھی عرض کیا بیوی سے محبت کرنی تو یہ اللہ کی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت گھر میں، پنجابی میں کہتا ہے پھڑتوڑ پائی جاتا ہے، گھر میں ہر وقت جناب وہ جھگڑا ہے، لڑائی ہے، ہر وقت کا۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، میں نے کہا یار گھر والوں کا بھی حقوق ہوتا ہے، خیال رکھا کرو۔ شادی کے 2 4 5 سال تو آپ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن جب شادی کے 5 6 سال ہو جاتے ہیں، جو جب ٹیٹرو بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ٹیٹرو چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو محبت تقسیم ہو جاتی ہے، تو اب جناب بیوی کا رخ مشرق ہوتا ہے اور میاں کا رخ مغرب میں۔ میں نے کہا یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت محبت اور بڑھانی ہوتی ہے۔ تو ایک بوڑھا بابا میرے پاس ہے، بالکل داڑھی ہو رہا ہے، سے ہافتے کاپتے بیان کے بعد میرے پاس آ کے بیٹھ گیا کہ مولوی جی میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھیں۔ تو نے کہا یہ جو آپ نے کہا یہ محبت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، یہ بڑا اوکھا کام ہے، بہت مشکل ہے۔ تو میں نے کہا مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنا۔ کہنا نہیں یہ ہو نہیں سکتا۔ اب میں اگر جا کے اپنی بیوی کو کہوں گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ کہتی آیا تو بڑا پورا محبت کرنا۔ تو میں نے کہا یار آپ نے اپنا کام ہی اتنا خراب کر رکھا ہے کہ آپ کو سالوں سال ہو گئے کہ کبھی آپ میاں بیوی بنے ہی نہیں ہیں۔ آپ شادی بیاہ پہ جاتے ہیں تو ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے میاں بیوی بن جاتے ہیں، فوتگی ہوتی ہے کسی کے تعزیت میں جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ جب گھر کی 4 دیواری میں آ جاتے ہیں پھر دشمن، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایسے غصے ہوتے ہیں کہ جیسے دشمن اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، جب بھی ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہمارے گھر میں دشمنی سے بھی بڑھ کر ایک بغض میاں بیوی میں پایا جاتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کے ایک نسور ہے، ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ یہی نوجوان شادی سے پہلے رات ٹپکا رہا ہوتا ہے میں نے شادی آپ سے کرنی، شادی آپ سے کرنی۔ جب شادی ہو جاتی ہے جا ٹیٹرو ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کہتا دفعہ ہو جاتے ہیں، رنجی کیوں پڑی ہے، دفعہ ہو جاتے جب بپران دفعہ ہو جان چھوڑ میری۔ تو یہ ہماری حالت ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ سنت کے خلاف زندگی ہے، یہ وہ زندگی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ یقین کریں جس گھر میں سلوک اچھا ہوتا ہے، جس گھر میں میاں بیوی کا تعلق اچھا ہوتا ہے، وہاں سکون ہی سکون بستا ہے۔ آپ دیکھ لیں ان لوگوں سے پوچھ لیں جو گھروں میں لڑائی نہیں کرتے، سکون سے رہتے ہیں، عزت کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے گھر میں سکون بستا ہے۔
اور جن گھروں میں بعض لوگ ایسے، ایک عورت مجھے کہنے لگی مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، بہاول نگر سے آئی، یہاں کبھی کبھی بیان میں خواتین دور سے بھی آ جاتی ہیں، کہنے کہ مجھے وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا کیا وظیفہ بتاؤں؟ کہنے لگی یہ وظیفہ بتائیں کہ جب بھی میرے خاوند میرے گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں آتے تو مجھے ایسے غصہ چڑھ جاتا ہے کہ بس اس سے برا کوئی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا تمہارے لیے بہترین وظیفہ یہی ہے کہ تم استغفار کرو، کیونکہ جس سے تم نے محبت کرنی ہے، جس سے تم نفرت کر بیٹھی ہو، تم اللہ کی نافرمان بن بیٹھی ہو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اپنے خاوند سے محبت کرو، تم نے نفرت کیا، استغفار کرو۔ کسی گناہ کا یہ اثر ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں انسان جب گناہ کر لیتے ہیں اس گناہ کا اثر کم از کم یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو محبت اللہ کے لیے کرنی، کس کے لیے؟ ماں باپ سے محبت اللہ کے لیے۔ آج کل کے باپ بن جاتے ہیں نوجوانوں کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ باپ نہیں ہے، باپ یعنی ان کو گناہوں کی طرح پہاڑ لگتا ہے کہ میرا باپ میرے سر پہ ہے کیوں؟ اور ماں اللہ میاں کی گاں۔ نوجوان بچوں کو دیکھیں وہ ماؤں کو نوکرانی سمجھتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت نوجوان لڑکیاں یعنی بیٹیاں یا باندیاں اپنی ماؤں کو اپنے لیے بوجھ سمجھا کریں گی اور نوکرانی سمجھا کریں گی۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ آج نوجوان لڑکی کیا کہتی ہیں کہ ماں اللہ میاں کی گاں، کپڑے بھی اس نے استری کرنے ہیں، کھانا بھی اس نے پکانا ہے، اور نہلانا بھی اس نے ہے، گھر میں جھاڑو پوچھا بھی اس نے لگانا ہے، مہمان آ جائیں تو مہمانوں کو بھی اس نے کھانا پکا کے دینا ہے، اور اگر کوئی رشتہ دار آ جائیں تو ان کا رکھ رکھاؤ بھی اس ایک اکیلی عورت نے کرنا ہے۔ وہ تمہاری دھوپن بھی بنی ہوئی ہے، تمہاری بورچن بھی بنی ہوئی ہے، تمہاری درزین بھی بنی ہوئی ہے، تمہاری نگرانی بھی بنی ہوئی ہے، تمہارے گھر کے برتن بھی دھو رہی ہے، تمہارے بچوں کی مربیہ بھی اور تربیت بھی کر رہی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہے کہ گھر میں بیمار ہو جائے تو بیماری کے باوجود وہ تمہارا کھانا بھی پکا رہی ہے، اور آپ کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ آپ اپنے گھر والوں کو یہ کہہ سکیں کہ آج میری خدمت کی ضرورت ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے ایسے معاشرے کے اوپر کہ جس تعلق کو اللہ نے پسند فرمایا تو اس تعلق کو ہم نے دور کر دیا۔ یہ ایمانی صفات ہیں کہ گھر کے اندر اچھے سلوک کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تو اللہ کی محبت ماں باپ سے کرنا، بہن بھائیوں سے کرنا، میاں بیوی کی آپس کی رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ آج کل ایک عجیب ٹرینڈ چل رہا ہے، ایک عجیب جو ہے نا وہ ہوا چل رہی ہے نیٹ کے اوپر، جی رشتہ دار اور دشمن کو پالنا ایک جیسا، رشتہ دار کو اور سانپ کو پالنا ایک جیسا۔ بھائی کیوں ایسے جملے آپ بولتے ہیں؟ یہ شریعت کے خلاف جملے ہیں، ایسے جملے بولنا جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا رشتہ ناطوں کو جوڑو، توڑو نہیں۔ قرآن میں بھی یہی ہے کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دے تم ان کو جوڑو، اور جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دے ان کو توڑو مت، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ سانپ ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ غلطیاں ہم نے۔ اب ہوتا یہ کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم جھگڑے سے ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جھگڑے سے ختم نہیں ہوتا بھائی، زہر کا تریاق ہوتا ہے، زہر کو زہر سے ختم نہیں کیا جاتا، زہر کے تریاق استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جھگڑے کو ختم کرنا ہو تو معاف کرنا پڑتا ہے، اگلے بندے کو سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنے حق کو چھوڑنا پڑتا ہے، جھگڑا ختم ہوتا ہے۔ جھگڑے کو جھگڑے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، ہم جھگڑے کو جھگڑے سے ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیت بھی جائیں جھگڑا بھی ختم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، کہیں نیچے ہونا پڑتا ہے، کہیں اوپر ہونا پڑتا ہے، کہیں حق چھوڑنا پڑتا ہے، کہیں حق دینا پڑتا ہے، کہیں قربانی کرنی پڑتی ہے، کہیں قربانی دینی پڑتی ہے، جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ ایسے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، سینہ تان کے جھگڑا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ حضور نے دعا فرمائی اللہ میری امت کو کہاں اپنا دینا، اللہ نے فرمایا میرا وعدہ میں کہا اجتماعی طور پر نہیں دوں گا۔ حضور نے دعا فرمائی اللہ میری امت کے اوپر اجتماعی طور پر دشمن مسلط نہ کرنا کہ ان کے وہ مراکز پہ مکمل طور پر قابض ہو جائے، اسلامی مرکز پہ وہ قابض ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں ایسا بھی نہیں، اور آج تک ایسا نہیں ہوا۔ تیسری دعا فرمائی اللہ میری امت کو سابقہ امتوں کی طرح شکلوں کو مسخ نہ کرنا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا میں یہ بھی دعا قبول کرتا ہوں، مسخ نہیں ہوگی آپ کی امت اجتماعی طور پر۔ اور چوتھی دعا فرمائی اللہ میری امت میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ میں وعدہ نہیں کرتا، میں لڑائی جھگڑے کی دعا آپ کی قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے انسان کے لیے۔ اللہ کے نبی کی دعا کو اللہ نے یہ نہیں قبول فرمایا نہیں، یہ میں قبول نہیں کرتا۔ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا، لیکن لڑائی جھگڑے کو معاف کرنا، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا یہ ایمانی صفت ہے، یہ ہے اللہ کے لیے محبت۔ کس کے لیے محبت؟ انا نہیں چلتی، ضد نہیں چلتی، انانیت، بغض، دشمنی یہ انسان کے خاندان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی تھی۔ اللہ کے لیے بغض، ہم یہودیوں سے بغض رکھتے ہیں، عیسائیوں سے بغض رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہودیت اور عیسائیت اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔
ہم رافی سے جو حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ہم ان سے بغض رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. ہم قادیانیوں سے بغض رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ قادیانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. عقیدہ پکا لیجئے, عقیدے کا سبق یاد کر لیجئے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور کامل نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کوئی اگر دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں, جیسے مرزا غلام محمد قادیانی نے دعویٰ کیا, وہ جھوٹ ہے, کذاب. حضور نے فرمایا میری امت میں 70 یا 72 کذاب آئیں گے, یعنی جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے. اس میں ایک یہ ہے جو ہمارے دور کا فتنہ قادیانیت. ہم ان سے اللہ کے لیے بغض رکھیں, وہاں رشتے ناطے نہ کریں, مشرک لوگوں کا رشتے ناطے نہ کریں, عیسائیوں اور قادیانیوں کے رشتے ناطے نہیں کریں. منع ہے یہ اللہ کے لیے بغض. تو اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے بغض. نمبر 5 فرشتوں پر ایمان لانا. نمبر 6 سب کتابوں پر ایمان لانا. نمبر 7 پیغمبروں پر ایمان لانا. نمبر 8 اللہ کے رسول سے محبت کرنا. اللہ کے رسول سے محبت, یہ وہ محبت ہے جو بے لوث محبت آپ نے ہم سے کی ہے. ایک مرتبہ میں بات کو بالکل ختم کرنے کے قریب جا رہا ہوں, سمجھ آ رہی ہے بات کیا؟ ایمانی صفات ہم نے اپنانی ہے, اور ایمانی صفات کیا ہیں میں تھوڑی تھوڑی کر کے بیان کر رہا ہوں. گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اللہ پہ ایمان لانا, اللہ کو ایک ماننا, اپنا خالق مالک رازق. یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا, فلاں نے رزق باندھ دیا, اور فلاں نے جادو کر دیا, فلاں نے عمل کر دیا, یہ بد عقیدگی ہے. کرنے میں رزق اللہ کے, اللہ پہ ایمان نہ کریں. فلاں نے باندھ دیا, فلاں نے جناب, جیسے بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں, وہ پیر ہوتے نہیں, اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں, اور کہتے ہیں جی جب کوئی تعویذ لینے جائے تمہارے فلاں کمرے میں جو ہے نا وہ تعویذ پڑے, میں جہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں تم شرک کر رہے ہو. غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, تم غیب کا دعویٰ کر رہے ہو. مانا نہیں کہا جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے وہ مشرک ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. اب میں اگر دعویٰ کروں میں کل کے بارے میں جانتا ہوں تو میں اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو عالم غیب سمجھے, اپنے آپ کو عالم سمجھے. اب میں اگر دعویٰ کرتا ہوں کہ فلاں تمہارے گھر میں تعویذ پڑا ہے, فلاں کونے میں تعویذ, یہ غیب کا دعویٰ ہے, اور غیب اللہ جانتے ہیں. یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں, ان سے بچ کے رہا کریں. اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ, اللہ میری امت کو معاف فرما دے, اللہ میری امت کو معاف فرما. رو رہے ہیں, رو رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور رونے کا سبب کیا؟ حدیث میں آتا ہے 3 دن تک اللہ کے حبیب روتے ہیں. سبب کیا بنا کہ جبرائیل امین السلام ملاقات کے لیے آئی اور بتایا کہ میں آج جہنم کو دیکھ کے آیا ہوں. جہنم کے 7 طبقے ہیں, ایک طبقے میں منافقین ہوں گے, دوسرے میں مشرکین ہوں گے, تیسرے میں یہودی ہوں گے, چوتھے میں عیسائی ہوں گے, اور 5ویں میں فلاں فلاں گنواتے 7ویں درجے پر خاموش ہو. حضور نے پوچھا 7ویں میں کون ہوں گے؟ جبرائیل السلام خاموش. حضور نے ساتھ فرمایا کہ 7ویں میں کون ہوں گے؟ تو بڑی مشکل سے, چونکہ جانتے تھے حضور کی شفقت کو کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے, جبرائیل امین نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری درجے میں جو سب سے ہلکی عذاب والا اور سب سے آخری درجہ ہوگا اوپر والا, اس میں آپ کے گناہگار امت کے لوگ ہوں گے. گناہگار امت جنہوں نے کبیرہ گناہ کیا اور توبہ کے بغیر ایسے لوگ ہوں گے. حضور اسلام کی ہچکیاں بن رو رہے ہیں, رو رہے ہیں. 3 دن تک روتے ہیں, کسی سے ملاقات نہیں فرمائی, صرف نماز کے تشریف لاتی پھر رونا شروع کر دیا. 3 دن کے بعد اللہ نے وحی نازل فرمائی والا سوف یعطیک ربک فترضی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے, ہم آپ کو قریب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. علماء محدثین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی برکت سے اللہ کے حبیب کی امت کی بخشش ہوگی, اتنی بخشش ہوگی کہ حضور فرمائیں گے بس بس بس, اتنی بخشش ہوگی, اتنا حضور نے مانگا. ابھی ہم سے محبت کیوں ہو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے بھائیوں کو سلام کہنا. صحابہ نے پوچھا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تو میرے صحابی ہو, ساتھی ہو. میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے انتقال وصال کے بعد پیدا ہوں گے, اور وہ مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے, میری باتوں کو مانیں گے. ہم اور آپ وہ لوگ ہیں ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے لیکن حضور کو سچا نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حضور ہم سے خواہش رکھتے تھے ان کو سلام کہنا, ان سے ملنا چاہتا ہوں, ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہ بے لوث محبت ہے. ایک ہستی ہم سے اتنی بے لوث محبت کرنے جا رہی ہو اور ہم لوگ اللہ کے حبیب سے نفرت کا اظہار کریں. یہ نفرت کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کی سنت کو توڑیں, ان کی سنت کو ذبح کریں, ان کی سنت کو گھر میں جگہ نہ دینے دیں. خوشی ہو یا غمی ہو سنت ہمیں بھول جائے, مختلف قسم کی رسومات اور بدعات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں. تو یاد رکھیے اللہ کے نبی سے نفرت ہے, نفرت کا اظہار نہ کیا جائے. محبت کا اظہار, اپنے گھروں کو سنت کا گلدستہ بنائیں, اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو سنت سکھائیں. عمومی طور پر ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں تو سنت کیا ہے اور کیا نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا، قیامت پر ایمان لانا کہ حساب کتاب ہونے والا ہے، جنت پہ ایمان لانا، یقین رکھنا کہ جنت ایمان کی برکت سے ملے گی، اپنے فضل سے اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ جہنم پہ ایمان رکھنا، یہ جہنم ہے، کافر لوگ جہنم میں جائیں گے، گناہ گار لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں آ جائیں گے۔ تقدیر پر ایمان رکھنا کہ اچھی تقدیر یا بری تقدیر وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی رضا پر قضا پر راضی رہنا۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دنیا سے اٹھا لے تو راضی، اللہ تعالیٰ کوئی بچہ عطا فرما دے کہ نیا انسان آ جائے تو تب بھی راضی، اللہ خوشی دے دے تب بھی راضی، اللہ کسی غم میں مبتلا کر دے تب بھی راضی، اللہ کسی بیماری میں مبتلا کر دے تب بھی راضی، اللہ کسی صحت میں جو ہے نا صحت عطا فرما دے تب بھی راضی، اللہ مال عطا فرما کے غنی کر دے تب بھی راضی، اللہ غربت میں رکھے تب بھی راضی۔ حضور نے فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں گئے۔ تقدیر پر ایمان لانا، اچھی ہو یا بری ہو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جو نیک کام کرے اخلاص سے کرے، دکھلاوا نہ ہو، لوگوں میں واہ میں ہر جس نے کر رہا ہوں لوگ مجھے حاجی کہیں، اور لوگ اپنے نام کے ساتھ لگوا لیتے ہیں کہ اللہ حاج فلاں اور فلاں۔ بھی کیا ضرورت ہے لگوانے کی؟ تم نے حج کر لیا ہے تو اللہ کے لیے کیا نا، لوگوں کے لیے تھوڑا کیا۔ لوگ تمہیں حاجی صاحب کہیں، کچھ لوگ صدقہ خیرات کہتے ہیں لوگ مجھے سخی کہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ دیگر نیک عبادات کرتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری تعریف ہو۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ بلائیں گے اور فرمائیں گے تم نے نیک عمل کیوں کیے تھے؟ اللہ آپ کے لیے کیے تھے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تم نے لوگوں کے لیے کیے تھے، جاؤ لوگوں سے اس کا ذر لو، میرے پاس کوئی اجر نہیں تمہارے لیے، محروم کر دیے جائیں گے۔ جو بھی نیکی کریں اخلاص سے کریں، اور جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور اس کے علاوہ تواضع اختیار کریں۔ یہ ہمارے یہاں بڑی عجیب بات چل رہی ہے، جس کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کس کو کوئی افری مل جاتی ہے، کسی کو کوئی عزت مل جاتی ہے، کوئی مقام مل جاتا ہے، کچھ مال مل جاتا ہے، گاڑی مل جائے، یہی آدمی سائیکل پہ چلنے والا تہارے کو کہتا تھا السلام علیکم السلام علیکم، اب جب گاڑی آ گئی عہدہ آ گیا اب کہتا ہو اے فلانیا، پکڑ آ جاتی۔ بھائی اللہ نے تمہیں ایک نام دے دیا ہے، عزت دے دی ہے، آپ میں عرضی آنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو بجائے کہ وہ جھک کے سلام کریں، آپ آگے سے پیش آئیں، اور آپ الٹا لوگوں کو پر جو ہے نا وہ روک ڈالنا شروع کر دیں۔ کتنے ایسے عہدوں میں افسر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عہدوں میں افسر بیٹھے ہیں، وہ بات نہیں سنتے، آپ چلیں جو ان کے وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا، ہمارا اسلام ہمیں کہتا عاجزی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، حتیٰ کہ سامنے بچہ بھی کھڑا اس کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرو۔ میں نے کل ہی بیان میں واقعہ عرض کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، مسلم دنیا کے بادشاہ ہیں، 22,51,030 مربع میل کے اکیلے تنہا امیر المومن مالک بادشاہ ایک آدمی ملنے آیا کہ میں نے آپ کے بادشاہ سے ملنا ہے، خلیفہ المسلمین سے ملنا ہے۔ تو ایک صحابی نے یا تابعی نے کہا وہ فلاں جگہ پہ مکان بن رہا ہے، وہاں چلیں گے۔ وہ گیا، وہاں سے کہا محل ہوگا، کوئی دربار ہوں، درباری لوگ ہوں گے، بابا ہوگی، ہاکار ہوگی، اور خدام ہوں گے، کیا ہو حشم ہوگا۔ تو وہ جب وہاں گیا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں، کچا سا مکان بنا، چھوٹی چھوٹی دیوار ہے اور وہ گری ہوئی ہے، اس کو کوئی آدمی اکیلا مصری بنا ہوا، اکیلا مزدور بنا ہوا بنا رہا ہے۔ اس نے کہا السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، میں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے تھے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسنین کریمین میں سے حضرت حسین رضی اللہ جو نواسۂ رسول ہیں، ہماری جان ہیں، ہمارے جگر ہیں، ان کو شہادت کا رتبہ عطا ہو جاتا ہے 10 محرم۔ جس سے 10 محرم کو سگیلا نہ لگا، 10 محرم کو حلوے تقسیم نہ کرو، 10 محرم کو روزہ رکھو، کیا رکھو۔ اور یہ روزہ حضرت حسین کی وجہ سے نہیں، یہ روزہ پہلے ہی سے مشہور ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ حضرت حسین کے واقعے کو یاد کر کے ہم اِصالِ ثواب ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ سبیلے لگا کر یہ سمجھنا کہ ہم نے حضرت حسین کا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیں حضرت حسین نے جان پیش کی ہے، حضرت حسین تب خوش ہوں گے جب اسلام کی خاطر آپ بھی جان قربان کریں گے۔ شہادت کا وہ ہمیں سبق دے کریں گے۔ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، ہم سبیلے تقسیم کر رہے ہیں، تہذیب قوم ہے، حدیث میں روزہ رکھنے کا حکم ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں۔ ہاں 10 محرم الحرام کو افطاری کے وقت میں یا روزہ نہیں رکھا تو 10 محرم الحرام میں اپنے گھر والوں کے غسل کرنے سے رزق میں برکت آ جاتی ہے۔
حضرت حسین کے اپنے فضائل ہیں، اپنے محاسن ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مقامات ہیں، ہم ان کو کسی بھی طریقے سے احاطے میں نہیں ڈال سکتے، ان کی شان بڑی بلند ہے، لیکن یہ بات میں رکھیں کہ محرم الحرام کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ضرور پیش آیا ہے، لیکن محرم الحرام ان مہینوں میں جن کی حرمت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی اور پھر شریعتوں کے اندر بھی اس کی حرمت بیان کی ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم لوگ آج کل 10 محرم الحرام کو سبیلے لگا لیتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کو مختلف قسم کے کھانے تقسیم کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، شرعاً اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اصل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اللہ کے تواضع اختیار کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ اتنے بڑے امیر المومنین ہیں، کہنے لگے میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ فرمائیں، وہ نہیں سمجھا تھے گی، اس نے کہا کہ وہ کوئی بڑا آدمی ہوگا، کوئی اچھا لباس ہوگا، کوئی بڑی بان ٹھان اور شان کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر سے پھر کہنے لگا نہیں میں نے حضرت عمر سے ملنا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں ہی عمر ہوں، 22,51,030 جو ہے نا وہ مربع میل کے مالک امیر المومنین سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں جی بتائیے کیا مقدمہ ہے۔ اس نے کہا میں نے ایک مقدمہ دائر کرنا ہے۔ حضرت عمر وہیں پہ بیٹھ گئے، گارے میں لپٹے ہوئے ہیں، لفتے ہوئے ہیں، لباس قمیض اتری ہوئی ہے، چادر محاذ لنگی پہنی ہوئی ہے۔ جج کو بگاڑ بھیجا، آ جاؤ بھائی، قاضی آ گئے، اس کا مقدمہ سنو۔ مقدمہ سنا، وہیں بیٹھے بیٹھے فوراً فیصلہ کیا۔ یہ دیوانی عدالتیں بندے کو دیوانہ کر دیتی ہیں، نظام اسلام نہیں ہے یہ۔ اسلام ایک چھوٹا سا کیس عدالت میں چلا جائے ہم سے وہ نہیں نمٹ پاتا، کیونکہ ہم تیار ہی نہیں ہیں، اسلام پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، لٹکانے کے لیے تیار ہیں، پیسے کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس معاملے میں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کس کا نقصان ہوتا ہے کس کا فائدہ۔ حضرت عمر وہیں بیٹھ کے فیصلہ سناتے ہیں اور فیصلہ لے کر وہاں سے جج کا فیصلہ لے کر اسلامی حکومت اور اسلامی عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، خوش خوش وہاں سے لوٹ پڑا ہے کہ مجھے انصاف مل گیا۔ پچھلے دنوں میں ایک کلپ سن رہا تھا کہ یہودی کا، وہ کہہ رہا تھا ہمیں خلافت کا نظام چاہیے۔ اس سے صحابہ نے سوال کیا کہ تم جیسا یہودی ہو تو تم تو اس وقت پوری دنیا پہ خواب دیکھ رہے ہو حکومت کرنے کا، دجال کی آمد کی تیاریوں میں لگے ہو اور تم خلافت کی بات کرتے ہو۔ اس نے کہا جی ہاں۔ لوگوں نے کہا کیا وجہ کی ہے؟ اس نے کہا جب تک خلافت کا نظام رہا، مسلمانوں نے نظام حکومت سنبھالے رکھا، تب تک ساری اقوام عالم کو انصاف ملتا رہا، امن ملتا رہا، عزتیں بھی محفوظ رہیں، مال بھی محفوظ رہا۔ جب تک مسلمان بن کے زندگی گزارتے رہے اور حکومت کرتے رہے، ہم سارے عمل میں رہے، اقلیتیں بھی عمل میں رہی۔ لیکن جب سے لوگوں نے اپنے اپنے ملک بنا لیے اور اپنے اپنے نظام بنا لیے، ساری دنیا آج انسان سارے پریشان۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم یہودی ہیں اور ہمارے بڑے یہودی جو علماء یہودی ہیں یا فتنہ پرور یہودی ہیں وہ خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس ساتھ یہ بھی کہا اس وقت دیکھ لیں کتنی دنیا کے اندر انسانوں کا خون بہ رہا ہے، کہ یہودیوں کا حال ہے۔ اللہ کے تواضع اختیار کریں۔ اللہ اگر عہدہ دے دے، منصب دے دے تو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مقام دے دے تو اپنے آپ کو چوتھا نہ سمجھا کریں۔ لوگوں کے سامنے عزت سے پیش آئے تو عزت کیا کریں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ کمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ منع فرمایا اور اللہ کے حبیب نے اس کو اپنی امت سے خارج کرا دے تو تعصب کیسے نفرت کریں؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس نے اللہ کے تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے، اس کو رفعت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے مخلوق پر رحمت کرنا، شفقت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا۔ بچوں کو سکھائیے کہ بڑے کو چچا جان کہہ کے پکارا کرو، تایا جان کہہ کے پکارا کرو۔ اگر بھائی ہیں آپس میں تو اگر اس کا بھانجا بھتیجے ہے تو مامو جان، چچا جان، تایا ابو، ان الفاظ سے بچوں کو یاد کروائیں کہ ایسے بولا کرو، ان کو عزت کرنا ہے کہ بڑوں کی عزت ہوتی ہے۔ ہمارے خاندانوں میں چھوٹے بچوں کو پتہ ہے کہ عزت کیا ہوتی ہے؟ کہتا ہے ابا، او چاچا، ہے کہ نہیں یہ سسٹم؟ او اماں، بلکہ ماں کی تو عزت گھروں میں ہے ہی نہیں۔ ابا کی تو پھر بھی تھپڑ سے بچنے کے لیے باپ کی عزت کی جاتی ہے، یہ تھپڑ ہے رکھ کے تھپڑ مارے گا میرا، لیکن ماں کو تو گالی بھی دے دیتے ہیں بچے۔ کوئی ماں کی گھر میں عزت نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کی عزت کروائے اور ماں کی ذمہ داری بچے سے باپ کی عزت کروائیں گے کیا؟ یہ ہے وہ نسل جو ہم نے تیار کرنی ہے، یہ وہ اسلام اور ایمانی صفات جو ہم نے اپنانی ہے، اور یہ وہ محنت ہے جو ہمارے آخرت میں کام آنے والی ہے۔ یہ وہ کھیتی ہے جو یہاں کو کر جائیں گے، کاٹیں گے آخرت میں انشاءاللہ۔ آخر میں کچھ چیزیں اور بھی ذہن، حسد نہ کرنا کسی سے۔ حسد کا مطلب کیا؟ کسی کو نعمت مل ہے کیوں ملے گی، کیوں ملے گی، اس سے تو چھین گئے، یہ
جو ہے نا کیوں اس کو جیلس ہو جانا، حسد کرنا، جلنا، بد دعائیں کرنا، ہیلے کرنا اور بہانے بنانا اور نقصان ہو جانے کی کوشش کرتے رہنا. اور جب ہر طرف سے بندہ ہاتھ جھاڑ لیتا نا، کچھ بھی کام نہیں، ہاتھ میں نہیں آتا، پھر جھوٹے عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں جادو کروانے کے لیے. کتنے لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ہمیں لوگ بتاتے ہیں اگر، اور عام لوگ بھی بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں پہ جادو کروانے کے لیے ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں. کوئی چچا پہ جادو کروا رہا ہے، کوئی ماموں پہ جادو کروا رہا ہے، کوئی بڑے بھائی پہ جادو کروا رہا ہے، کوئی بیوی پہ جادو کروا رہا ہے. میں حیران ہوتا ہوں. مجھے ایک صاحب نے کہا میری بیوی نے مجھے خاوند ہونے کی حیثیت میں میرے اوپر جادو کروا دیا. بیوی نے خاوند پہ جادو کروا دیا. بھئی ایسا نہ کرو، جیلس نہ ہو، حسد نہ کرو. اللہ کسی کو نعمت دے کو سبحان اللہ، اللہ آپ کو اور برکت دے. اور اللہ سے مانگو اللہ جیسے میرے مسلمان بھائی کو آپ نے نعمت دے دی ہے، اللہ ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرما، میں بھی تیرا بندہ ہوں. یہ ہے مزہ، یہ ہے ایمان. حسد نہ کرنا، کینہ نہ رکھنا. کسی مسئلے میں بھی انبن ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دو. یہ نہیں ہے کہ کینہ پرور انسان کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. یعنی جو انتقام کا بدلہ رکھے، انتقام، اور خاص طور پہ اللہ بندہ معافی مانگ لے اور پھر بھی اس کو یہ معاف نہ کرے. حضور نے فرمایا حوض کوثر پر میرے پاس پانی پی لینا ہے، کوثر آج کوثر پی لینا ہے. اور حضور نے فرمایا جو دنیا میں جلدی خطاؤں کو معاف کرے گا اللہ اس کو جلدی معاف فرمائے. دل میں کینہ نہ رکھو، اللہ کے لیے معاف کر دو. کینہ پرور، حضور نے فرمایا جو سینہ بے کینہ ہو جاتا ہے، یعنی حدیث کا مفہوم ہے اپنے سینے کو بے کینہ کر لیتا اللہ بلا حساب اس کو جنت عطا فرمائے. غصہ نہ کرنا، ناجائز غصہ، خام کا غصہ کرنا، گھر والوں پہ غصہ کرنا، بچوں پہ غصہ کرنا، لوگوں پہ غصہ کرنا، مہمانوں پہ غصہ کرنا، غریبوں پہ غصہ کرنا، مزدوروں پہ غصہ کرنا. گھر میں دو مستری لگ جاتے ہیں تو ان پہ غصہ ہو رہے ہوتے ہیں مزدور، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو معزز ہے، وہ تمہاری طرح کھاتا پیتا وہ بھی بنتا. کسی مائی کا لال وہ اگر مزدوری پہ آ گیا، تم گھر بنوا رہے ہو، تم اس کو غصہ کر کے بے عزت کر رہے ہو، شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتی. تم مستری کے اوپر غصہ نہیں کر سکتے. میں نے لوگوں کو دیکھا جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں کنڈکٹر کو غصہ، کنڈکٹر کو سمجھے ہمارا نوکر ہے. بھئی وہ بھی تو انسان ہے بیچارہ. کنڈکٹر کیا ہوا، کنڈکٹر نہیں کر رہا ہے بیچارہ، ڈرائیوری کر رہا ہے. لوگوں کو میں نے دیکھا، اکثر دیکھا ڈرائیور سے بڑی بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے. ڈرائیوروں کے جو بدتمیزی والے رویے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ان کے رویے بنتے ہیں. ڈرائیوروں کے رویے جو خراب ہو جاتے ہیں، جو بس ڈرائیور ہوتے ہیں، ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں، لوگوں کو نوکر سے بھی کم ایسے دیتے ہیں. شریعت نے کہا تمہارا نوکر ہو تم اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ. ساتھ رہ کے کھانا نہیں کھلا سکتے تو ایک آدھا لقمہ لازم اس کو دے دو تاکہ اس کو عزت محسوس ہو، محبت محسوس ہو. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کھانا کھا رہا تھا تو میں نے چمار کو، عیسائی کو جھاڑو لگانے اس کو دیکھا کہ وہ جھاڑو لگا رہے ہیں، بار بار مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے سمجھا یہ بھوکا آدمی ہے، ان کو بھوک لگی ہے، اس کا دل کرتا ہوگا میں بھی یہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤں. میں نے اس کو بلائی رہا ہوں، وہ میرے پاس آیا، میں نے اس کو کہا کھانا کھانے، اس نے کہا یہ بھوک مجھے لگی ہے. تو میں نے کہا آؤ میرے پاس بیٹھو. پھر میں نے اس کو کہا پہلے ہاتھ دھو لو تاکہ تمہارے ہاتھ صاف ہو جائیں. پھر میں نے اس کو کہا کلی کر لو، اس نے ہاتھ دھو لی کلی. اس کے ذہن میں تھا کہ مجھے حضرت کو کھانا جیسے شاپر میں ڈال کے دے دیتے، کوئی فقیر کو بھی شاپر میں ڈال کے نہ دو کھانا، وہ بھی انسان، اللہ کی مخلوق سمجھو اس کو، وہ بھی انسان ہے. بھلے وہ اسٹیج پہ ہے کہ تمہارے دروازے پہ آ گیا ہے. حدیث نے فرمایا جو بندہ تمہارے دروازے پہ آ جائے، حاجت مند تمہارے دروازے پہ آ جائے، یہ اللہ کا فضل سمجھو کہ اللہ تم پہ خیر فرما رہے ہیں، اللہ تم سے محبت کرتے ہیں. ان کو دھتکارو نہیں. ہاں جو روز مرہ پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو نہ دو، لیکن جو حاجت مند تمہارے دروازے کو تو دھتکارو نہیں، بھرنے دو، اس کو منہ نہ کرو، اس کو بے عزت نہ کرو. جیسے بعض لوگ شادی حالوں میں، شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ غریب فقیرنی آ جاتی ہیں، لوگ ان کو بے عزت کر کے وہاں سے نکالتے ہیں. وہ بھی انسان ہے. تم سوچو اس طرح تم ہوتے تمہارے ساتھ کیا ہوتا. انسان کسی کو ذلیل نہیں کرو، کسی کو بے عزت نہیں کرو کسی انسان کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہمیں خاص جو ہے نا وہ توجہ دلائی ہے کہ انسان کو انسان سمجھو، انسان کو بے عزت نہ کرو. میں کیا آپ سے عرض کر رہا تھا واقعہ بات، حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے اس کو کھانا اپنے پاس بیٹھ کے کھلایا. اس نے سمجھا کہ یہ شاپر میں ڈال کے دے دیں گے. اس نے وہ حیران، اب وہ کھا نہیں رہا. حضرت نے فرمایا نہیں کھاؤ، ڈرو نہیں. اس نے کہا حضرت آپ مسلمان ہیں، میں عیسائی ہوں، اور مسلمان تو ہمیں ہمیشہ دھتکارتے ہیں. اس نے کہا نہیں تم اللہ کے بندے ہو، تم کھاؤ. ابھی اسرار چل رہا تھا تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈال دیا. جب اس کے منہ میں ڈالا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. حضرت نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا آج تک مجھے اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ کس نے کھانا نہیں کھلایا. ہمیشہ میں نوکر ہی رہا، میں جھاڑو پھیرنے والا چمار ہی رہا،
لوگ مجھے جب بھی پکارتے تھے کہتے تھے کتے کے بچے ادھر آ، اور چوڑے ادھر آ، اور جو ہے وہ فلانے ادھر آ. کس مسلمان نے مجھے پکارا اس نے یہی کہا چوڑے ادھر آ، اور کمینے ادھر آ، اور فلانے ادھر آ. آج میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اتنی محبت سے مجھے لوگ، میں بھی انسان، میں آج انسان سمجھ، میں بھی، مگر نہ میں تو کتے سے بھی گرا ہوں. مجھے اللہ نے جھاڑو کی خدمت میں لگا دی ہے لیکن لوگ مجھے انسان نہیں سمجھتے، رو رہے. پھر اس نے کہا حضرت مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں تنگ ہوں. حضرت نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ چلا گیا. ابھی حضرت وہیں بیٹھے تھے، کچھ دیر کے بعد پورے خاندان کو لے آئے. 2-4 بچے تھے، 2-4 بچیاں تھیں. کہنے کہ حضرت جو خوبصورت اسلام کی تعلیمات آپ کے پاس ہیں وہی تعلیمات ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے ہم سب کو مسلمان کر لو. ہمارے ایک جاننے والے نے واقعہ سنایا، میں نے کہیں پہ وہ مختصر بتاؤ. وہ ایک عیسائی عورت گھر میں کام کرتی تھی، عیسائی عورت. تو وہ وہاں پہ جہاں کام کرتی تھی اندر گھر کی جو خاتون تھی بہت سمجھدار، وہ سنت پہ عامل تھی. کھانا کھانے کے لیے جب وہ کھانا کھاتی وہ اچھے برتنوں میں کھانا اس کو دیتی. ایک مرتبہ مہمان آ گئے، خوب جب مہمان میں آتے ہیں تو 2 4 کھانے پکتے ہیں. خیر وہ کام کرواتی رہی، یہ بھی کام کرتی تھی، گھر کی مالکن بھی کام کرتی رہی، کھانے پکتے رہے. جب سارے کھا کے فارغ ہو گئے، برتن دھونے کا وقت آیا، برتن دھل گئے، تو اس نے کہا کہ تم ٹھہر کر کھانا لے کر جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا ویسے مجھے معمولی سے برتنوں میں کھانا دے دے گی. اس نے جس برتنوں میں مہمانوں کو کھانا کھلایا تھا اسی برتنوں میں اس نے اس کو کھانا دیا، عیسائی عورت کو. وہ بڑی متاثر، اس نے کہا کہ آپ نے میری کتنی عزت کی. اس نے کہا ہمارا اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے. اس نے کہا کہ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے تو مجھے مسلمان کرو. کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد. میں لاہور میں ایک دفعہ بیان کے لیے گیا، میرے جاننے والے ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ایک ساتھی ہے کلمہ پڑھنا ہے. میں نے کہا اس کا سبب کیا پڑا اسلام لانے؟ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں آتا جاتا ہے، میری اہلیہ اتنے اچھے اخلاق والی ہے، اس مرد کو جب بھی کھانا دیتی ہے یا جب بھی کوئی خدمت کرتی ہے بڑی عزت کے ساتھ پیش آتی ہے. وہ اس بات سے بڑا متاثر ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کو کلمہ پڑھا دیں. میں نے کہا بلائیں. وہ نوجوان تھا میرے سامنے بیٹھا اور رونے لگ گیا، کہنے کہ میں عیسائیت سے بڑا تنگ ہوں، پریشان ہوں. ایسی تعلیمات جیسے اسلام کے اندر ہے، آپ مسلمان ہیں، میں آپ جیسا مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں بھی معزز ہونا چاہتا ہوں. میں تھک گیا ہوں، آج تک اللہ کو تلاش کے مجھے اللہ نہیں ملا، میرے دل میں اللہ کی محبت مجھے محسوس نہیں ہوئی، خدا کے لیے کلمہ پڑھا دی. میں نے سامنے بیٹھا کر اس کو کلمہ پڑھایا، پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے اتنا خوش ہوا وہ کہ الحمدللہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں نے اللہ کو پایا. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہم دیندار بنے تو صحیح، ہم مسلمان بنے تو صحیح. اتنی ساری اچھی تعلیمات ہیں جس کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں. آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے صحیح معنی مسلمان بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی